السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے حیات طیبہ اس عنوان کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اچھی زندگی جینے کے بنیادی اصول، پاکیزہ زندگی جو عقیدے، منہج اور اخلاق کے بگاڑ سے پاک ہو، ایسی زندگی جو اعلیٰ اور عمدہ ہو، اللہ کے ہاں اجر و ثواب کی مستحق ہو، دنیا میں سکون و اطمینان کا ذریعہ ہو، اس زندگی کو پانے اور اپنے آپ کو ایسی زندگی جینے والا بنانے کے لیے کیا اصول ہیں، اس کورس میں انہی اصولوں کا ہم مطالعہ کریں گے۔ پچھلے درس میں ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت سے بات شروع کی تھی، جس میں اللہ رب العالمین نے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر حیات طیبہ کا وعدہ کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اچھی زندگی پانے کے لیے سب سے پہلے ایمان ضروری ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال والی زندگی بھی ضروری ہے۔ اچھی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان و عمل کو شرط قرار دیا ہے۔ پھر معلوم یہ ہوا کہ اس میں اچھی زندگی اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، اسی لیے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ جو کوئی نیک اعمال کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، تو اسے ہم ایک پاک، عمدہ، پاکیزہ زندگی جلائیں گے، بسر کرائیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھی زندگی انسان کے ایمان و عمل کی بنیاد پر اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، یہ آسمان سے انسان کے لیے اللہ کی طرف سے ہبہ ہوتا ہے، عطا ہوتی ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس مال ہو اس کو اچھی زندگی ملتی ہے، جس کے پاس دنیا میں کوئی ڈگری اور عہدہ ہو اس کو اچھی زندگی ملتی ہے، جو دنیا میں شہرت پاتا ہو، یہاں کا مال و متاع، مقام، سیاسی گدی جس کو ملتی ہے اسے اچھی زندگی ملتی ہے۔ جس کے پاس زیورات ہوں، شہرت ہو، جس کے فالوور زیادہ ہوں، اس کو اچھی زندگی ملتی ہے؟ نہیں۔ خوبصورتی کی بنیاد پر، زیب و زینت، مال و دولت، اس کی بنیاد پر اچھی زندگی ملتی ہے؟ نہیں۔ اچھی زندگی ملتی ہے
باطن کے ایمان اور ظاہر کے اعمال سے، کہ ایک انسان اپنی زندگی کو صحیح عقیدے سے منور کرے، اپنے باطن کو، اپنے اندر کو توحید والی زندگی، ایمان والی زندگی سے منور کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے عقیدے کی تصدیق کرنے والے اعمال اس کی زندگی میں ہو، اس کے عقیدے کو، اس کے بلیف کو سچا ثابت کرنے والی ایکٹیویٹیز اس کی زندگی میں ہو۔ ایمان اس کے لیے صرف ایک فلاسفیکل ڈیبیٹ کا ٹاپک نہ ہو، بحث مباحثے کا موضوع نہ ہو، بلکہ ایمان اس کی زندگی میں، اس کے دل میں پیڑ کی طرح پیوست ہو، اور پھر اس کی زندگی میں جیسے پیڑ سے سایہ اور پھل پیدا ہوتے ہیں، اس کی زندگی میں بھی نیک اعمال صادر ہوں، پیدا ہوں۔ جب زندگی ایسی بن جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے انسان کو اچھی زندگی دی جاتی ہے جو اس سے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں وہ دنیا کی جنت ہوتی ہے۔ پریشانیوں کے باوجود، تکلیفوں کے باوجود، مسائل کے باوجود انسان اندر سے سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اس کو دکھ، غم، تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ اس سے اس کی شخصیت کو چھینتی نہیں ہے۔ حالات اس کو بدلنے میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں، بلکہ حالات میں اس کی ثابت قدمی حالات کو بدلنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ برے حالات میں جب وہ دین پر جمع رہتا ہے تو اس کا جمع رہنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طاعت کا اہتمام کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا، اس کے حالات کو ہی بدلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہ مصیبتوں میں پڑتا ہے لیکن بچ کے نکل جاتا ہے۔ دوسرے لوگ مصیبت میں ٹوٹ جاتے ہیں، وہ مصیبت میں اور نکھر کے آتا ہے، باہر آتا ہے جیسے بھٹی سے سونا نکلتا ہے۔ بھٹی سونے کو جلاتی ضرور ہے لیکن ختم نہیں کرتی، اس میں نکھار پیدا کرتی ہے، اس کا کچرا صاف ہو جاتا ہے۔ انبیاء پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ان میں بھی وہ اللہ کو نہیں کھوتے، وہ اپنے اصولوں کو نہیں کھوتے، اپنی شخصیت کو نہیں کھوتے، بلکہ اس میں جمے رہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کی اس دینداری اور اللہ سے وفا کی بنیاد پر مصیبتوں کو دور کرتا ہے، ایسے طریقے سے کہ بعد والوں کے لیے وہ نمونہ بن جاتے ہیں۔ ان کی استقامت اور اللہ کی مدد آنے والوں کے لیے ایک ایمان بڑھانے کا ذریعہ اور تاریخ کا ایک عظیم باب بن جاتی ہے۔ لہٰذا ایک انسان کو اپنی زندگی میں ایمان و عمل کے لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ چیزوں کو جمع کرنا اسلام میں منع نہیں، لیکن یہ زندگی کا مقصد نہیں بننا چاہیے، اور چیزوں کو جمع کرنے میں انسان اپنے ایمان اور اپنے اعمال کو برباد کرے، اس سے بڑھ کے انسان کے لیے بری زندگی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو اچھی زندگی جلائیں گے، اچھی زندگی کیسے ملتی ہے، کامیابی کیسے ملتی ہے؟ کامیابی کا مدار 3 چیزوں پر ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی، اس کا مدار 3 چیزوں پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کو ایک حدیث میں جمع کر دیا ہے، اور یہ بہت پیاری حدیث ہے۔ اگر اس کو ہم یاد رکھیں اور اپنی زندگی کا رہنما اصول بنا لیں، گائیڈنگ پرنسپل اس کو اپنے لیے بنا لیں، تو بہت زیادہ پڑھنے اور یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے لے کے بہت ساری چیزیں آدمی پڑھتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کو کامیاب بنا سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح
من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ. امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کامیاب ہو گیا وہ، شروع ہی کامیابی سے ہو رہا ہے. قد افلح، کامیاب ہو گیا. قد عربی زبان میں یقینی بات کے لیے بولا جاتا ہے. ڈیفینیٹلی وہ کامیاب ہو گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. کون؟ من اسلم، جو اسلام لے آیا. ورزق کفافا، اور جسے کفایت کے بقدر رزق عطا کیا گیا، ضرورت کے مطابق جتنا چاہیے تھا، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دے دیا. وقنعہ اللہ بما آتا، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کو دیا تھا اس پر اس کو قناعت کی بھی توفیق عطا فرما دی، کنٹینٹمنٹ. 3 چیزیں اگر آدمی کو مل جائیں یہ آدمی کامیاب ہے. اور خوشی کا مدار ان 3 چیزوں پر ہے. اللہ کی مدد کا، نصرت کا مدار ان 3 چیزوں پر ہے. اسلام، کفایت کے بقدر رزق، اور آخری چیز بہت امپورٹنٹ ہے، جتنا ملا اس پر خوش رہنا. آخری چیز ذرا مشکل ہے، اس لیے پانے والے بھی دوڑتے ہی رہتے ہیں یہاں تک کہ قبر کے گڑھے میں جا کے گر جاتے ہیں. صرف کھونے والا تھوڑی نہ دوڑتا ہے. جس کے پاس اتنا ہے کہ گننے کے لیے وقت نہیں ہے، وہ بھی اپنا سارا وقت پانے کے لیے لگا دیتا ہے. محرومی کا احساس، یہ خود محرومی سے بھی بری چیز ہے. بعض اوقات انسان پایا ہوا ہوتا ہے لیکن اندر سے ایک لالچ اور کمی کا احساس ہوتا ہے جو اس پائے ہوئے کو بھی کم کر کے دکھاتا ہے. اس حدیث میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کامیابی کی شروعات مالداری سے، خوبصورتی سے، شہرت سے نہیں ہوتی ہے، اسلام سے ہوتی ہے. چاہے وہ آدمی گمنام کیوں نہ ہو، اسلام جس کو مل گیا کامیابی کی شروعات ہو گئی. بھلے دنیا میں وہ غربت میں رہے، پریشانی میں رہے، بیماریوں میں رہے، لیکن اس اسلام کی نعمت کے ذریعے سے وہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا حقدار بن جائے گا. قد افلح من اسلم. معلوم ہے کہ باقی ساری چیزیں ملنا اصل نہیں ہے، اسلام ملنا اصل ہے. باقی نمبر سب بعد میں آئیں گے. کسی انسان کے سکسیسفل ہونے کے لیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ خوبصورت کتنا ہے، اس کے پاس زیورات کتنے ہیں، اس کے پاس مال و متاع بینک بیلنس کتنا ہے، اس کی ڈگری کیا ہے، اس کے فین فالوورز کتنے ہیں، فلاں چیز اس کے پاس کتنی ہے. نہیں، ہیلتھ اور ویلتھ اور نہ جانے کتنی چیزیں، یہ پیمانے نہیں ہیں، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں. اللہ کے ہاں کامیاب کون ہے؟ اللہ کے ہاں کامیاب وہ ہے جس کے پاس اسلام ہے. دین اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا پانا کامیابی ہے. نمبر 2، یعنی دین ایک ملے اس کو، دینداری ہو، ریلیجن اس کے پاس ہو، ٹروتھ اس کے پاس ہو، سچائی اس کے پاس ہو. نمبر 2، وَرُزِقَ کفافاً. اللہ تعالیٰ نے کفاف والا رزق اس کو دیا. کفاف، کافی. علماء کہتے ہیں کفاف اس کو کہتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ بھی نہ ہو اور ضرورت سے کم بھی نہ ہو. اور چاہیے کیا آپ کو؟ بھئی ضرورت سے زیادہ آپ جمع کر کے رکھے ہیں لیکن قبر میں تو نہیں آئے گا. وہ آدمی جمع کر کے رکھتا ہے، مر جاتا ہے، کھاتا کتنا ہے؟ آپ کے پاس پوری مٹھائی کی دکان ہے، کھائیں گے کتنا آپ؟ پیٹ کتنا ہے آپ کا؟ آپ کی ہوٹل ہے، سارے کھانے آپ کھا سکتے نہیں. آپ کے پاس دنیا کا پیسہ ہے، آپ سب کچھ خرید کے کھا سکتے ہیں، ایک وقت میں کھا کتنا سکتے ہیں؟ آپ کا پیٹ کتنا بڑا ہے؟ لیکن آدمی کا پیٹ چھوٹا ہوتا ہے، اس کی چاہت اور لالچ زیادہ بڑی ہوتی ہے، اس کا گڑا بھرتا نہیں ہے. پیٹ بھر جاتا ہے، دل نہیں بھرتا. تجوری بھر جاتی ہے، دل نہیں بھرتا. گھر چیزوں سے بھر جاتا ہے، دل نہیں بھرتا. وہ ہمیشہ حل میں مزید کرتا رہتا ہے، اتنا کہ جتنا اس کے لیے کافی ہو.
کامیاب انسان وہ ہے ضرورت کے بقدر اس کو مل جائے، تنگی نہ ہو اور زیادہ بھی نہ ہو، جتنا چاہیے تھا مل گیا، گویا کہ وہ اللہ کے خزانے سے لے رہا ہے، سارا اسی کا ہے، جب اللہ چاہے دے اس کو، جتنا چاہیے اتنا مل رہا ہے، اپنے پاس رکھے، اللہ کے پاس ہو کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے پاس ہوگا تو ہمارا ہے، اللہ کے پاس ہو تو ہمارا نہیں۔ اللہ کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں مانگ مانگ کے لیتے رہو، جب ضرورت پڑے گی لے لو۔ وَرُزِقَ كَفَافًا، جتنا کافی تھا اتنا اللہ نے اس کو رزق دے دیا۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کو دیا اس پر اس کو قناعت دے دی۔ قناعت کس کو کہتے ہیں؟ کنٹینٹمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ کہ ضرورت کے بقدر جو مل گیا ہے اس کو اپنے لیے کافی سمجھے اور اس سے آگے بڑھ کر حرام راستے پر نہ جائے۔ جتنا ملا ہے اس کو کافی سمجھے اور اس کو بڑھانے کے لیے حرام راستے پر نہ جائے، اس کو بڑھانے کے لیے انسان پریشان نہ ہو۔ تیسری چیز ملتی نہیں ہے، اندر سے سکون ملنا۔ بعض اوقات آپ دیکھیں انسان کے پاس، یعنی اصل چیز یہ نہیں کہ انسان کیا ریسیو کر رہا ہے، کتنا ریسیو کر رہا ہے، کتنا اچیو کر رہا ہے، اصل چیز یہ ہے کہ وہ اس کو پرسیو کر رہا ہے کہ نہیں، کس طرح سے اس کو پرسیو کر رہا ہے، کس طرح سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ زیادہ مل رہا ہے، کروڑوں سے آ رہے ہیں، 1 کروڑ کافی نہیں، 2 چاہیے تھا۔ حدیث میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن آدم کو اگر سونے کی بھری ہوئی ایک وادی مل جائے دوسری چاہے گا۔ تو انسان کو زیادہ مل رہا ہے لیکن اس کو کم سمجھ رہا ہے، تو اصل چیز نہیں ہے، آپ کا پرسیپشن ہے۔ اگر دل میں کمی کا احساس ہے تو خزانے آپ کے پاس ہوں، آپ فقیر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمی کا احساس انسان کو فقیر بناتا ہے، کمی نہیں۔ بعض اوقات انسان کے پاس کم ہوتا ہے لیکن وہ کہتا ہے اللہ کا دیا بہت ہے، الحمدللہ ہم کو کافی ہے۔ لالچ نہیں، کمی کا احساس نہیں، دکھ نہیں، اللہ سے شکایت نہیں، حرام راستے پر جانے کی چاہت نہیں کہ ان کی طرح ہم کو بھی مل جائے، چاہے غلط راستے سے کیوں نہ ہو، یہ احساس نہیں ہے۔ بھائی اللہ نے جتنا دیا ہے اس میں ہم چلا لیں گے، کافی ہمارے لیے۔ یہ جو احساس ہے کہ ٹھیک ہے کافی ہے، دل غنی ہو انسان کا، چاہے جیب میں کم ہو لیکن دل بڑا ہو، دل غنی ہو، دل میں محرومی کا احساس نہ ہو۔ یہ محرومی کا احساس ہے جو انسان کو پریشان کرتا ہے۔ چیزیں ہوتی ہیں لیکن کم ہے کا احساس انسان کو دکھی کرتا ہے۔ یہ احساس اللہ تعالیٰ اس سے ہٹا لیتا ہے۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، کبھی کا احساس زندگی سے نکل جائے تو سکون ملے، لیکن سب مل کے بھی کمی کا احساس ہو، محرومی کا احساس ہو، لاس کا احساس ہو کہ میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس 1 فون ہے 2 نہیں ہے، 1 کار ہے 2 نہیں ہے، میرے پاس 1 بنگلہ ہے لیکن ایک اور فلاں جگہ دوسری جگہ نہیں ہے، ہل سٹیشن پہ نہیں ہے، میرے پاس فلاں چیز ہے لیکن فلاں نہیں ہے۔ انسان بعض اوقات دنیا میں بہت کچھ جمع کر لیتا ہے لیکن اس کی نگاہ اس پر نہیں ہوتی کہ اس کے پاس کیا ہے، اس کی نگاہ اس پر ہوتی کہ اس کے پاس کیا نہیں ہے۔ تو ہمیشہ وہ ایک چاہت سے دوسری چاہت پہ منتقل ہوتا رہتا ہے اور محرومی کا احساس کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ وہ پوری زندگی ایسے ہی جی لیتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، مجھ کو بہت کچھ نہیں ملا، جبکہ بہت کچھ ملا ہوا ہوتا ہے اس کو۔ بتائیے اس نے سکون سے نہیں جیا، اپنی زندگی پریشانی سے جیا۔ لہٰذا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے پچھلی جو ہم نے آیت کی تفسیر میں اقوال علماء کے دیکھے تھے، آپ تینوں کو جمع کریں، ان ساروں کو جمع کریں تو ان 3 میں جمع ہوں گے۔ 1 دین ملنا، اللہ کی عبادت کی توفیق ملنا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق ملنا، ایمان و عمل کی توفیق ملنا، یہ حیات طیبہ ہے۔ 2 انسان کو اللہ رزق دے، حلال رزق دے اور ضرورت کے بقدر دے، اور 3 اس کے دل کو غنی کر دے، اس کے دل کو سکون اور اطمینان سے بھر دے۔ اور کیا چاہیے؟
یہ 3 چیزیں جس انسان کو مل جائیں وہ دنیا میں چاہے غریب ہو، جھوپڑی میں رہتا ہو، لیکن اس کا دل فقیر نہیں ہوگا۔ اصل میں آدمی فقیر نہیں ہوتا ہے، اس کا دل فقیر ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ہیں کروڑ پتی ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ہمیشہ 1 کروڑ کے 2 کروڑ کیسے بن جائیں، 1 کروڑ ابھی بھی کم ہے۔ یہ جو احساس ہوتا ہے، اس احساس میں ان کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں، جبکہ ان کے ہاں کا واچ مین سو رہا ہوتا ہے باہر۔ جس کو جاگنا ہے وہ سو رہا ہوتا ہے، اور جو سونا چاہیے وہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی میں کم ہے، اور وہ اس کو دوڑ دھوپ اس کی زندگی میں نہیں، بس رک گیا وہ۔ زندگی میں یہ بھی بات ہونی چاہیے کہ آدمی اصل میں دیکھیے انسان کو کتنا ملا یہ نہیں، اس کو کب رکنا ہے معلوم نہیں ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جو زندگی بھر دوڑتے ہی رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہو گیا، اب جتنا چاہیے تھا مل گیا۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جس نے دوڑ شروع کی تھی پانے کی، جتنا ٹارگٹ تھا اس سے کئی گنا جمع کر لیتا ہے، لیکن دوڑتا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ مر جاتا، انجوائے نہیں کر پاتا سب کچھ۔ یہ جو چیز ہے انسان کی کمی کا احساس، یہ پرسیپشن ہے جو انسان کو پریشان کرتا ہے۔ خزانے بھر کے بھی آدمی کے دل خالی ہو، اس کے دل میں وائڈ ہو، ایمپٹینس ہو، کیا فائدہ، سب کچھ پاک ہے۔ یہ جو خالی پن ہے دل کا، اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھر نہیں سکتا۔ دنیا کی کوئی چیز اس کو اور کوئی ڈاکٹر بھی بھر نہیں سکتا۔ وہ نیند کی گولیاں دے گا آپ کو، سکون نہیں دے سکتا۔ مال سے آپ اچھے گدے خرید سکتے ہیں، نیند نہیں۔ دوائی خرید سکتے ہیں، صحت نہیں۔ اچھے کھانے خرید سکتے ہیں آپ، لیکن اس کو انجوائے کرنے کے دل میں بعض اوقات پسند بھی نہیں آتا ہے۔ بعض اوقات تو انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ اویلیبل ہونا بھی اس کی لذت کو چھین لیتا ہے، کیونکہ اس میں چیلنج ختم ہو گیا۔ کتنے لوگ ہیں مالدار، پوچھئے ان سے، آپ بتاتے سب اتنا ایزیلی مل جاتا ہے، مزہ نہیں آتا اتنا، کیونکہ جو دھوپ میں نہیں بیٹھا اس کو چھاؤں کی لذت زیادہ نہیں ملتی ہے۔ بولتا چلو ذرا دھوپ میں جا کے آتے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت چھاؤں میں ہے۔ بعض اوقات نعمتوں کی کثرت بھی انسان کے لیے ایک قید خانہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے مغرب کے بہت سارے لوگ، ویسٹ کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ایاز زندگی گزارنے کے بعد ان کا دل اکتا جاتا ہے اس سے، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایسے ملکوں میں، انڈیا اور اس طرح کے غریب ملکوں میں، غریب تو نہیں بولیں گے انڈیا کو بہت زیادہ، لیکن ان کے مقابلے میں تو غریبی ہے، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایسے ملکوں میں آتے ہیں جہاں لوگ سادہ زندگی، گاؤں کھیڑے میں جا کے رہتے ہیں وہاں پہ، یا پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں دلائی لاما کے پاس، کپڑے وپڑے اپنے بالکل سیدھے سادے پہنتے ہیں، ایک دم زمین پہ سوتے ہیں، کیونکہ ان کو سکون نہیں ہے۔ ساری نعمتوں والی چیزیں اور کمفرٹ ان لوگوں نے حاصل کر دیا، لیکن پیس آف مائنڈ نہیں ملا۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کمفرٹ اور پیس آف مائنڈ میں فرق نہیں کر پاتے۔ ہم سہولت کو سکون سمجھ لیتے ہیں، فیسلٹیز کو ہم پیس آف مائنڈ کا ذریعہ سمجھ لیتے ہیں۔ بعض اوقات جتنے ایسے علاقے، ایسے گھر، ایسے بنگلے اور ایسی دنیا جس میں سارا کمفرٹ ہوتا ہے، فیسلٹیز ہوتی ہیں، ان میں خود انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ اتنا زیادہ کمفرٹ بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ آپ زندگی میں چیلنجز چھین لو، جس کو جو چاہے سب مل جائے گا، لوگ بولیں گے کچھ چیلنج ہونا چاہیے، نہیں بھی ملنے کی چیز ہونا چاہیے دنیا میں، تاکہ ملنے کی خوشی مل سکے۔ دنیا میں محرومی بھی ضروری ہے، محرومی ہو ہی نہیں دنیا میں تو انسان کو پانے کی خوشی بھی واقعی محسوس نہیں ہوگی۔ یہ عجیب دنیا ہے جس کو اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ، کامیاب ہو گیا وہ جس کو اللہ نے اسلام کی دولت دی اور
کفایت کے بقدر اس کو رزق دیا اور جو کچھ دیا تھا اس پر قناعت کی توفیق دے دی ہے۔ یاد رکھیں انسان کی جینے کی سطح اعلیٰ ہونا چاہیے، پھر چاہے وہ جھونپڑے میں رہتا ہو، لیکن اس کے پاس چیزوں کا انبار ہے لیکن سوچ اس کی پست ہو، اس کے جینے کا معیار اور اس کے جینے کی سطح بالکل گھٹیا ہو، سب کچھ پا کی چیزیں اس کو اونچا نہیں بناتی ہیں، انسان کی پراپرٹی اس کو اونچا نہیں بناتی، اس کے پرنسپلز اس کو اونچا بناتے ہیں، اس کا لائف سٹائل، اس کا وے آف لائف، اس کے اصول، اس کے جینے کا انداز اس کو اونچا بناتا ہے، بلکہ بنیادی طور پر اس کی سوچ ہے جو اس کو اونچا بناتی ہے۔ اسلام انسان کی سوچ کو اونچا کرتا ہے، اس کے جینے کی سطح کو اونچا کرتا ہے۔ پھر دوسرے لوگ مکھیوں کی طرح نیچے اڑتے رہتے ہیں، لیکن یہ آسمان میں باز کی طرح اڑتا رہتا ہے، اس کی جینے کی سطح ہی الگ ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو چیزوں کی بھیڑ میں بھٹکا دینا بے وقوفی ہے، چیزوں کی دوڑ میں دوسروں کی دیکھا دیکھی خود بھی دوڑ میں لگ جانا اور پھر سب کچھ ملنے کے بعد رک کے سوچنا معلوم نہیں کیوں دوڑا تھا میں اس کے پیچھے، یہ تھا جو مجھ کو چاہیے تھا۔ بعض اوقات صدمہ تب ہوتا ہے جب ملنے کے بعد بھی پانے کا احساس نہیں ہوتا ہے، آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ مل گیا نا، سب مل گیا سمجھ لو، لیکن بعد میں جب سب مل جاتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ اس میں تو وہ مزہ نہیں آ رہا، میں جس کے لیے دوڑا تھا یہ وہ نہیں ہے۔ وہ ایسے ہی جیسے انسان ایک بچہ ہے، تصویر میں سے مٹھائی لینے کی کوشش کرے، تصویر میں سے پھل لینے کی کوشش کرے، وہ صرف تصویر ہے۔ دنیا کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، ایک انسان اچھی زندگی جیے یہ بڑی چیز ہے، اچھی چیزیں حاصل کرے ٹھیک ہے، اگر دین کے ساتھ ہو تو کون منع کیا، اللہ تعالیٰ نے طیبات کو اس کے لیے منع نہیں کیا ہے، لیکن ایک انسان اگر ساری چیزیں جمع کر لے لیکن اس کی زندگی میں ایمان و عمل نہ ہو، اس کی زندگی میں اسلام کے اصول نہ ہو، سارا پا کے بھی وہ محروم ہے، سب کچھ پا کے بھی وہ خالی ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ ہمارے لیے ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اچھی زندگی ہم جئیں، کامیاب ہوں، کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، ہماری زندگی میں اسلام آئے۔ 2، اللہ تعالیٰ سے ہم رزق مانگیں، اے اللہ ہماری ضرورت کے بقدر رزق دے، زیادہ دے تو منع نہیں، ہم لینے کے لیے تیار ہیں، اللہ چاہے تو دے، بعض اوقات اللہ زیادہ بھی دیتا ہے، وہ غلط بھی نہیں، لیکن یہاں بات یہ ہے کہ جتنا ضرورت تھی ملا، کم نہیں ملا، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنا ملا اس پر دل کو اطمینان بھی ہو گیا، ورنہ زیادہ ملے اور اطمینان نہ ہو کیا فائدہ؟ یہ اندر کا احساس ہے جو انسان کو سکون دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے بات ہم کو معلوم ہوتی، جو اللہ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان کو اچھی زندگی بسر کرائیں گے اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر بھی ان کو عطا کریں گے۔ تو اس آیت میں یہ بات ہم کو ملتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان احادیث کا مطالعہ شروع کریں، ضروری ہے کہ اس کورس کا جو عنوان ہے حیات طیبہ، تو طیب کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں اور احادیث میں طیب کا استعمال کس طرح سے آیا ہے، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں طیب ہی کی قیمت ہے، خبیث اس کے بالعکس بولا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں خبیث مقبول نہیں، اللہ کو مطلوب بھی طیب ہے اور اللہ کی عطا بھی طیب ہے، اللہ لیتا بھی طیب ہے اور دیتا بھی طیب ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود طیب ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی آیت، ساری آیتیں تو ہم نہیں دیکھیں کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں قرآن میں، لیکن کچھ آیات ہم دیکھتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک طیب کی کتنی قدر ہے۔
جس کلمے کا اقرار ہم کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اس کو بھی کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کیا تو نے دیکھا نہیں اللہ نے کیسے مثال بیان کی کلمہ طیبہ کی، پاک کلمے کی۔ طیب کا مطلب پاک اور عمدہ دونوں ہوتے ہیں، پیور، ایکسلنٹ۔ کیا تو نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی کیسے مثال بیان کی ہے؟ جیسے کشجرۃ طیبہ، جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو، پاکیزہ پیڑ ہو، عمدہ پیڑ ہو، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، جس کی جڑ زمین میں مضبوطی سے جمی ہو اور اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہوں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24۔ کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ کی طرح فرمائی، ایک اچھا درخت۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں قولہ کلمۃ طیبۃ شہادۃ الا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ طیبہ کہا گیا، کلمہ کا مطلب ہوتا ہے بات، طیبہ عمدہ پاک بات، ایسی بات جو آدمی کے دل کو شرک سے اور کفر سے پاک کر دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں شہادۃ الا الہ الا اللہ، اس سے مراد لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ کشجرۃ طیبہ، ایک پاکیزہ درخت کی طرح۔ کہتے ہیں وَهُوَ الْمُؤْمِنُ، یہ عمدہ پاکیزہ پیڑ کون ہے؟ کہتے ہیں مومن ہے۔ ایک مومن کی مثال ایک عمدہ پاکیزہ پیڑ کی طرح ہوتی ہے، سایہ دار پھلدار پیڑ۔ مومن ایسا جیتا ہے زندگی۔ کشجرۃ طیبہ، کہتے وَهُوَ الْمُؤْمِنُ اصلھا ثابت، اس کی جڑ زمین میں مضبوطی سے پیوست ہے، جمی ہوئی ہے، ثابت ہے، ایک دم سٹیبل ہے۔ کہتے ہیں یقول لا الہ الا اللہ ثابت فی قلب المؤمن، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ مومن کے دل میں بالکل بسا ہوا ہوتا ہے، پیوست ہوتا ہے، جمع ہوا ہوتا ہے۔ اس کا ایمان، اس کا عقیدہ ڈھیلا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بھی آ کے اس کو اکھاڑ لے، اس کے دل کی زمین میں سے اس کلمے کو نکال کے لے جائے۔ نہیں، وہ مضبوط پیڑ کی طرح جس کی جڑیں بالکل پیوست ہوتی ہیں زمین میں، اس کو اکھاڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اتنی مضبوطی کے ساتھ توحید مومن کے دل میں جمی ہوتی ہے۔ حالات اس کو توحید سے محروم نہیں کرتے، بلکہ وہ پیڑ کی طرح بالکل گھاس پھوس کی طرح نہیں ہوتا اس کا عقیدہ کہ بکری اور کھا کے چلی گئی۔ پیڑ کی طرح ہوتا ہے ایک دم، جس کی جڑیں بالکل مضبوطی کے ساتھ زمین کی گہرائی میں چلی ہوئی ہوتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ ثابت فی قلب المؤمن وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں یرفع بها عمل المؤمن الی السماء، اس کے اس ایمان کی بدولت مومن کا عمل آسمان میں اوپر جاتا ہے، یعنی اس کے ایمان کی وجہ سے اس کا عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر عمل مقبول نہیں ہے۔ اس کا عمل آسمان میں کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا ایمان زمین میں اس کے دل کی گہرائیوں میں پیوست ہوتا ہے۔ اعمال کی قبولیت کا مدار ایمان کی صحت پر ہوتا ہے۔ کیسی پیاری مثال ہے کہ ایک مومن ہوتا ہے جو کلمہ طیبہ کے اقرار کی وجہ سے اس کی زندگی میں ایمان پختہ ہوتا ہے، لیکن یہی وہ ایمان ہے جو سایہ دار پیڑ، پھلدار پیڑ کی شکل میں اس کی زندگی میں اس کے دل کی زمین پر اگتا ہے، بڑھتا ہے، پنپتا ہے، یہاں تک کہ اتنا اونچا ہوتا ہے کہ اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگتی ہیں۔ اور آگے بھی اللہ نے بہت ساری باتیں بیان کی، لیکن ہم آگے نہیں جائیں گے، پھر کبھی انشاءاللہ اس کی تفصیل سے دیکھیں گے۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا
وہ ہر موسم میں اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے، جب جب پھل دینے کا موسم آتا ہے دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کا امتحان آئے، وقت آئے کرنے کا اور وہ چھوڑ دے اس کو۔ جب بھی موسم آتا ہے برابر پھل دیتا ہے، جب بھی وقت آتا ہے امتحان کا، جب بھی مطالبہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی زندگی میں پھل ہوتے ہیں، وہ پھل دیتا ہے۔ تو یہ جو بات ہے یہ امام ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں اس کو روایت کیا ہے، اس کی سند حسن ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے مراد مومن ہے۔ کلمہ طیبہ، ایمان کے کلمے کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ قرار دیا، اور شجر طیبہ کو ابن عباس کہتے کون ہے یہ؟ اس سے مراد مومن ہے۔ ایک پاکیزہ پیڑ کی طرح مومن کی زندگی ہوتی ہے، جس میں جماع بھی ہوتا ہے، سایہ بھی ہوتا ہے، وہ لوگوں کو سایہ دیتا ہے اور لوگوں کو پھل دیتا ہے۔ اس کی زندگی بے ثمر نہیں ہوتی ہے، اس کی زندگی ایسی نہیں ہوتی کہ بالکل کانٹے دار پیڑ ہے، نہ سایہ دیتا ہے نہ لوگوں کو سکون سے رہنے دیتا ہے، جو بھی اس کے قریب ہے اس کو چبھتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہو، بلکہ وہ سایہ دار پھلدار پیڑ کی طرح ہوتا ہے کہ اس کے سائے میں لوگ بیٹھ کے سکون پاتے ہیں اور اس کے پھل سے لذت اور قوت پاتے ہیں۔ وہ مضبوط پیڑ ہوتا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، پاکیزہ کلمہ اور عمل صالح کی اور ایک مثال اللہ نے بیان کی، کہا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اللہ ہی کی طرف پاکیزہ کلمات اوپر اٹھتے ہیں اور نیک عمل ان کلمات کو اور اوپر لے جاتا ہے۔ اس کی تفسیر میں اگر آپ دیکھیں بہت سارے اقوال علماء کے ہیں۔ سورہ فاطر کی آیت ہے، آیت نمبر 10، اس میں بتایا گیا کہ پاکیزہ کلمات، الکلم یہاں پر ہے، پچھلی آیت میں کلمۃ طیبہ، ایک بات، وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہاں کیا کہا گیا؟ الکلم۔ الکلم کلمہ کی جمع ہے، پلورل، کئی کلمات پاکیزہ۔ علماء کہتے ہیں اس سے مراد، سلف کے کئی اقوال اس بارے میں کہتے ہیں اس سے مراد توحید کا کلمہ بھی ہے، دعا بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے، نیک باتیں بھی ہیں، لوگوں کو حق کی خیر کی تلقین، دعوت، تبلیغ، تعلیم، سب اس میں آتا ہے۔ لیکن یہاں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلمات اسی کی طرف اوپر اٹھتے ہیں، کیونکہ اللہ اوپر ہے، اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن کہا والعمل الصالح یرفعہ، نیک عمل اس کو اوپر اٹھاتا ہے۔ اس کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ آدمی صرف باتیں کرے لیکن اس کی زندگی میں عمل نہ ہو تو عمل اس کو اوپر نہیں لے جاتا ہے، اس کا عمل اس کو سچا یا جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ پاکیزہ کلمات، بڑی بڑی باتیں لیکن عمل نہیں، تو باتوں کی سچائی اس کے عمل سے ثابت ہوتی ہے، باتوں کی قبولیت عمل سے، عمل پر موقوف ہوتی ہے۔ بلکہ ایک قول یہ بھی علماء کا ہے کہ انسان نوافل کا اہتمام کرے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے اور بہت ساری دعائیں مانگتا ہے، لیکن فرائض اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ ایسے اعمال جو فرض ہیں ان کو چھوڑ کے، فرض نمازیں چھوڑ کے تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، نہیں۔ اگرچہ پاک کلمات اللہ کے ہاں جاتے ہیں، لیکن فرائض کے ترک کرنے کی وجہ سے نوافل مقبول نہیں ہوتے ہیں۔ ایسی دعائیں مقبول نہیں ہوتی ہیں جب آدمی کی زندگی میں عمل نہ ہو۔ ایک آدمی لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرے، رشتے ناطے توڑے، گناہ کرے، حرام کھائے، دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو دعا میں بھی رکاوٹ ہو جاتی ہے اگر اعمال بگڑے ہوئے ہوں تو اس میں بھی آپ دیکھیں اللہ نے یہاں پر کیا کہا، پاک کلمات اللہ کی طرف اوپر اٹھتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ حرام کھانا دعاؤں کو بھی روک دیتا ہے۔ آپ دیکھیے رزق کو اللہ تعالیٰ نے طیب قرار دیا ہے، اور رزق میں سے اللہ کی دی ہوئی دنیا میں جتنی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، بعض کو اللہ نے حلال کیا، بعض کو حرام کر دیا، کہا کہ ان میں سے وہی کھاؤ جو طیب ہیں تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 172۔ اے ایمان والو، کلو کھاؤ
من طیبات ما رزقناکم، ان چیزوں میں سے جو بطور رزق ہم نے تم کو دی ہیں ان میں سے طیبات ہی کھاؤ۔ یہاں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے طیب کا ذکر کیا، نہ صرف دینی اعتبار سے، نہ صرف قول کے اعتبار سے، نہ صرف عبادات کے اعتبار سے انسان کو طیب کا اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ رزق کے اعتبار سے بھی انسان کو طیب ہی رزق لینا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے۔ تو کہا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے صرف طیب کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اسی کے بندے ہو، اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اگر تم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانتے ہو تو اللہ کا شکر کرو اور وہی کھاؤ جو تمہارے لیے حلال اور طیب ہو۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ یہ صرف رزق میں نہیں ہے، بلکہ طیب ساری خیر کی چیزوں میں ہوتا ہے، اور اللہ کے نزدیک تھوڑا بھی طیب ہو یہ زیادہ اچھا ہے اس سے جو بہت ہو لیکن خبیث ہو۔ حرام کی کمائی بہت زیادہ ہو اس سے بہتر یہ کہ حلال کی تھوڑی ہو۔ ریاکاری والے بہت سارے نیک اعمال ہوں اس سے بہتر ہے کہ اخلاص والے تھوڑے اعمال ہوں۔ بدعات والی بہت ساری عبادتیں ہوں اس سے بہتر ہے کہ سنت والے اتنے اعمال ہوں جتنے اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کے نزدیک اصل چیز یہ ہے کہ انسان کے اقوال و افعال میں طیب ہو، زیادہ نہیں، زیادہ اصل نہیں ہے، پاک اصل ہے، عمدہ اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اے نبی آپ کہیے کہ خبیث اور طیب، ناپاک اور پاک، گھٹیا اور اعلیٰ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ خبیث کی کثرت تم کو تعجب میں ڈال دے، بہت زیادہ بعض اوقات کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی صحیح اور اچھا دکھائی دینے لگتا ہے۔ ایک بدعت ہے اس میں پوری دنیا کے زیادہ لوگ دکھائی دے رہے ہیں، بعض اوقات انسان کو لگتا ہے اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں، غلط کیسے ہو سکتا ہے، اتنے سارے لوگ یہ غلط کام کر رہے ہیں، بدعت ہے وہ، لیکن آدمی بعض اوقات ڈگمگا جاتا ہے، وہ زیادہ کی وجہ سے دھوکہ کھاتا ہے۔ دھوکہ گنتی سے نہیں کھانا چاہیے، زیادہ کم کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرنا چاہیے، صحیح اور غلط کی بنیاد پر فیصلے کرنے چاہیے۔ اگر زیادہ لوگ بھی غلط کام کریں تو زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ غلط صحیح نہیں ہو جاتا ہے۔ زیادہ لوگ اگر نماز چھوڑنے والے ہوں تو نماز غیر ضروری نہیں ہو جاتی۔ زیادہ لوگ اگر جھوٹ بولنے لگ جائیں، تجارت میں ملاوٹ کرنے لگ جائیں تو وہ صحیح نہیں ہو جاتا۔ زیادہ لوگوں کی وجہ سے ایک غلط چیز صحیح نہیں ہوتی ہے، اور کم لوگوں کی وجہ سے ایک صحیح چیز غلط نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، خبیث اور طیب، گھٹیا اور اعلیٰ، ناپاک اور پاک، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے کسی بھی حال میں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے خبیث کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈال دے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے عقل مندو اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم ہے کہ اللہ سے ڈرنے کے لیے بھی عقل چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا صحیح، اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی ذات و صفات کا علم اور اس کا صحیح فہم اگر آدمی کے پاس نہ ہو تو آدمی واقعی تقوی کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے، نہ خوف کے اعتبار سے اور نہ حرام سے بچنے کے اعتبار سے، نہ گناہوں کے بچنے کے اعتبار سے۔ تو کہا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے عقل مندو اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں خبیث اور طیب کو کمپیئر کیا اللہ نے اور بتایا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، گنتی ان کے حکم کو بدل نہیں سکتی ہے، میجورٹی سے غلط صحیح نہیں ہو جاتا۔ لیکن آج دیکھیں گے آپ لوگ عام طور سے زیادہ اگر ہو، جسے کوئی کہے رشوت لو بھائی، کتنا دو گے؟ 100 روپیہ لے لو، میرا کام کر دو،
ہم رشوت نہیں لیتے، ٹھیک ہے 1 ملین دیتا ہوں، لوگے؟ آپ سوچنا پڑے گا. ایک حرام جب بہت زیادہ ہو تو انسان سے اس کے حرام ہونے کا سینس کمزور ہو جاتا ہے، اس کا احساس کم ہو جاتا ہے. چھوٹی چیزوں میں آدمی تقوی والا بنا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی بڑا معاملہ آ جائے سامنے، لالچ اس کو آنکھ بند کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اس کا احساس بگاڑ دیتی ہے تقوی کا. تو کہا کہ خبیث اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے، چاہے خبیث کی کثرت تم کو تعجب میں ڈال دے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں دینداری کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور لوگ حرام کو آسانی سے کر لے رہے ہیں. نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو پا رہی، کانوں کی نہیں ہو پا رہی، زبان کی نہیں ہو پا رہی. غلط عام ہوتا چلا جا رہا ہے، تجارت میں دھوکہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے، بے پردگی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، بے حیائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے. بعض اوقات اتنا زیادہ کوئی چیز عام ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہونے لگتا ہے کہ یہ چلتا نہیں ہے کیا؟ یہ چلتا نہیں ہے کہ کیا غلط ہے اس کے اندر؟ تو غلط جب اتنا عام ہو جاتا ہے تو پھر اس کی غلط کا احساس بھی کمزور ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے. خبیث خبیث ہے، چاہے کتنا ہی بڑھ کیوں نہ جائے، کتنا ہی عام ہو جائے، وہ گندائی ہے، گھٹیائی ہے، وہ برا ہے، ناپاک ہے، وہ پاک نہیں ہو سکتا ہے. وہ پاک نہیں ہو سکتا ہے، پاک کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 ہے. اس کی تفسیر میں شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی کہتے ہیں اس میں کئی چیزیں آتی ہیں. خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، ایمان اور کفر برابر نہیں ہو سکتے، فرما برداری اور اللہ کی نافرمانی برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے، اچھے اعمال برے اعمال برابر نہیں ہو سکتے، حلال اور حرام دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کہتے اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. خبیث طیب کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، چاہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ طیب ہی کو قبول کرتا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ طیب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. آپ فرماتے ہیں ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اے لوگو، اللہ تعالیٰ پاک ہے. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اور اللہ قبول کرتا ہے تو پاک ہی کو قبول کرتا ہے. ایسا عمل جو ریاکاری سے پاک ہو، ایسا عمل جو بدعات سے پاک ہو، ایسا صدقہ جو حرام سے پاک ہو، ایسی دعا جو معصیت اور قطع رحمی سے پاک ہو. آدمی یاد رکھے کہ اللہ طیب کو قبول کرتا ہے. یہ نہیں کہ آدمی زیادہ حرام اگر حرام کما لیا اور صدقے دے رہا ہے، نہیں، اللہ قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ اللہ پاک ہی کو قبول کرتا ہے. کیوں؟ اللہ خود پاک ہے. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ اسی زندگی کو قبول کرتا ہے جو پاک ہو، بے دینی سے پاک ہو، بدعات سے پاک ہو، شرکیات سے پاک ہو، ریاکاری سے پاک ہو، گناہوں سے پاک ہو. اللہ ایسی زندگی کو قبول کرتا ہے. ہم کو حیات طیبہ دنیا میں چاہیے. اس حیات طیبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں اس سے بہتر زندگی عطا کرے گا. ہم بدقسمتی ہماری یہ ہے، ایک بڑا طبقہ انسانوں کا ایسا ہے جو اپنی ساری زندگی اپنے آس پاس کی چیزوں کو بہتر بنانے میں لگا دیتا ہے. گھر اچھا بن جائے، گاڑی اچھی بن جائے، اور جوتے چپل اچھے بن جائیں، زیورات جو پہن رہے ہیں باہر اچھے بن جائیں، چہرہ اچھا ہو جائے بیوٹی پارلر سے اور اس سے اس سے، سب اچھا ہو جائے. باہر کو اچھا بنانے میں ہم زندگی لگا دیتے ہیں، اور یہ باہر یہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جسم بھی چھوڑ دیتے ہیں یہاں پہ، لباس بھی چھوڑ دیتے ہیں یہاں پہ، چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں اپنی یہاں پہ، گھر بھی چھوڑ دیتے یہاں پہ، سب چھوڑ کے یہاں سے چلے جاتے ہیں. جس کو اچھا بنایا وہ سب چھوڑ دیتے، بچا کیا؟ اندر کو اچھا نہیں بنایا وہ لے کے چلے جاتے اللہ کے پاس. کتنا نادان انسان ہے، اور کتنا ناکام اور کتنا بدقسمت انسان ہے کہ جو پوری زندگی اپنے باہر چیزوں کو جن کو چھوڑ کے جانا ہے
ان کو بہتر بنانے میں لگا دے، اور جو اس کی روح ہے اس کو بہتر نہ بنائے، اس کے دل کو بہتر نہ بنائے، اپنی زندگی کو بہتر نہ بنائے، اپنی سوچ کو بہتر نہ بنائے، جو کہ اس کے ساتھ باقی رہنے والی ہے۔ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اپنی صلاحیت کہاں لگا رہا ہے، اپنے باہر یا اپنے اندر۔ اندر باہر دونوں اچھا ہو تو بہت اچھی بات، لیکن باہر اچھا بنا لیا اور اندر گندگی ہے۔ اس کی مثال ایسی جیسے انسان اپنے آنگن کو صاف ستھرا رکھے، گھر کے اطراف باغ وغیرہ صاف ستھرا رکھے، لیکن گھر میں گندگی اور پاخانہ اور نجاست اور پیشاب پڑا ہوا ہو، اس کو صاف نہ کرے۔ جہاں تو رہ رہا ہے اس میں گندگی ہے، نجاست سے آلودہ ہے وہ، اور تو آنگن کو پاک کر رہا ہے۔ کتنا نادان وہ انسان ہے کہ جو یعنی باہر کو صاف کرنے میں، پاک کرنے میں، عمدہ بنانے میں اور بیوٹیفائی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ چہرہ گھنٹوں بیٹھ کے میک اپ میں خوبصورت بنانے میں لگا ہے، لیکن دل پر کالک چھائی ہوئی ہے، گمراہی کے، بے دینی کے اندھیرے دلوں پر چھائے ہوئے ہیں۔ چہرے کو روشن کر کے، گورا کر کے، خوبصورت بنا کے کیا ہوگا؟ اندر کالا ہے، اندر اندھیرا ہے۔ باہر اجالا کر کے کیا کرو گے؟ اندر کا اجالا وہ اصل اجالا ہے۔ پھر باہر چاہے اندھیرا کیوں نہ ہو، اندر اگر اجالا ہے تو باہر کا اندھیرا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ انسان باہر میں جینے لگتا ہے، اندر بھول جاتا ہے۔ ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ امام مسلم نے کتاب الزکاہ میں یہ حدیث روایت کی ہے، اور اس میں آگے بھی متن ہے اس میں، تو یہ ایک بات ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، پاکیزہ زمین اپنے رب کے حکم سے نباتات پیداوار دیتی ہے۔ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، اور وہ زمین جو خبیث ہو اس سے کم تر اور بڑی مشکل سے پیداوار ملتی ہے۔ تین باتیں علماء نے کہی، لا یخرج الا نکدا، نکدا کی تفسیر میں کہا اس سے پیداوار بڑی مشکل سے ملتی، کم ملتی، گھٹیا ملتی ہے۔ بری زمین جو ہوتی ہے اس سے بڑی مشکل سے پیداوار بہت قلت کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ ملتی ہے، لیکن عمدہ زمین اس پر بارش برستی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ عمدہ پیداوار دیتی ہے۔ امام البغوی رحمہ اللہ فرماتے یہ مومن کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی مومن اور کافر کی مثال ہے۔ اچھی زمین مومن، بری زمین کافر۔ کہتے ہیں کہ مومن قرآن سنتا ہے، اس کے دل پر قرآن کا فیضان ہوتا ہے، جیسے عمدہ زمین پر بارش برستی ہے تو زمین اس کو جذب کر لیتی ہے اور اس زمین سے اچھی پیداوار نکلتی ہے۔ ویسے ایک مومن اللہ کی نازل ہونے والی وحی، جس کی مثال بارش کی حدیث میں بھی آئی ہے، جس علم کے ساتھ مجھے، ہدایت کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، اس کی مثال بارش کی طرح ہے۔ تو اس کے دل پر بارش، علم کی بارش، وحی کی بارش، قرآن کے علم کی بارش ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کے دل میں چونکہ نرمی ہوتی ہے اور دل میں قبولیت ہوتی ہے حق کی، وہ زمین اس بارش کو لے لیتی ہے اور زمین میں سے ایک عمدہ پیداوار نکلتی ہے، علم کی، عمل کی۔ کافر کا دل، اس پر بارش برستی ہے لیکن چونکہ اندر گندگی ہوتی ہے، اندر سے بڑی مشکل سے کچھ نکلتا ہے، نکلتا بھی ہے تو کانٹے اور اسی طرح کی چیزیں نکلتی ہیں، بلکہ وہاں بارش برستی ہے تو کیچڑ ہی کیچڑ ہو جاتا ہے۔ مومن اور کافر کی مثال قرآن میں اللہ نے بیان کی، وہ بھی اچھی زمین، پاک زمین، طیب زمین اور خبیث زمین کی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اولاد،
اولاد کا نیک ہونا یہ بھی ضروری ہے. دنیا میں حیات طیبہ ملنے میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، پس اسی وقت زکریا نے جب مریم کو دیکھا کہ اللہ کی طرف سے ان کے پاس پھل آ رہے ہیں تو فوراً حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے دعا کی. ہنالک دعا زکریا ربہ، پس اسی وقت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی. کیا دعا کی؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، کہا کہ اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے تو نیک اولاد دے. ذریۃ طیبہ، پاک اولاد دے، نیک اولاد دے، اچھی اولاد دے. انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے اور بیوی بانجھ تھی، اولاد نہیں. جب مریم کے پاس دیکھا کہ بے موسم پھل آ رہے ہیں تو کہا کہ پھر ہم کو بے موسم مل سکتا ہے، ہماری زندگی کا موسم چلا گیا اولاد کا. جب اس کو اللہ کی طرف سے بے موسم پھل مل سکتے ہیں تو مجھے کیوں نہیں؟ فوراً اللہ سے دعا کی اللہ مجھے نیک اولاد دے. ذریۃ طیبہ، نیک اولاد. طیب یہاں پر اولاد کو کہا گیا، اچھی اولاد طیب ہوتی ہے، عمدہ، پاکیزہ. امام البغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ای ولدن مبارکن تقیا صالحا رضیا، کہتے ہیں برکت والی اولاد، مبارک نیک اعمال کرنے والی، علم نافع والی اولاد، اور تقوی والی، نیک، اور ایسی اولاد جس سے اللہ راضی ہو. تو آپ دیکھیے اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد کے بارے میں کیا کہا؟ طیب. نیک اولاد طیب ہوتی ہے. اسی طرح سے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں جو اللہ نے کہا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی بھلائی دی. مفسرین نے کہا اس سے مراد نیک اولاد ہے. ایسی اولاد فرما بردار. اسماعیل علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب، اور اسی طرح سے حضرت اسحاق علیہ السلام نیک اولاد اللہ تعالیٰ نے جن کی اولاد میں نبی پیدا ہوئے ہیں، جو خود بھی نبی تھے. یہ دنیا کی بات ہے. لیکن دنیا میں اگر اس کی حیات طیبہ ہو، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کو طیبات عطا فرمائے گا. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. جن لوگوں نے نیک اعمال، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، طوبی لہم، طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے طوبہ ہے. طوبہ خوشخبری، طوبہ ان کے لیے، یعنی ان سے کہا سلام علیکم طبتم، جنت میں جائیں گے جنتی تو فرشتے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم طبتم. طبتم بہت اچھا کیا تم نے، سلام علیکم تم پر سلامتی ہو، طبتم تم نے بہت اچھا کام کیا، ویل ڈن، جیسے ہمارے یہاں بولتے ہیں تم نے بہت اچھا کام کیا، دنیا میں تم دین پر جمے رہے، بہت اچھا کام کیا. ان کو اس طرح کی تحیہ جنت میں کہی جائے گی، ان کا استقبال اس طرح سے کیا جائے گا. فادخلوها خالدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں تم رہ جاؤ، یہاں پہ بس جاؤ. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے طوبہ ہے. وحسن مآب، اور اچھا پلٹنا، اچھے حال میں اللہ کی طرف لوٹنا ہے. یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 29 ہے. ان کے لیے طوبہ ہے. ابن عباس کہتے ہیں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور خوشی ہے. دنیا میں جو لوگ دین پر جمے رہیں، حیات طیبہ کا ثبوت انہوں نے دیا، اچھی زندگی گزاری ایمان و عمل والی، اللہ تعالیٰ نہ صرف دنیا میں اچھی زندگی دے گا بلکہ ان کے لیے آخرت میں بھی خوشخبری ہے. ایسے لوگ جنہوں نے اپنے اندر کو اچھا بنایا، جنہوں نے اپنے آپ کو اعلیٰ عقائد، صحیح عقائد اور اعلیٰ اوصاف سے متصف کیا. آئیے دیکھتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہی ہے، بدلے میں اللہ کے پاس ان کے لیے بھلائی ہے.
حسنہ ہیں. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر دنیا کے گھر سے زیادہ بہتر ہے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور متقین کا گھر کیا ہی عمدہ ہے، کیسا زبردست ہے متقین کے لیے جو گھر ملنے والا آخرت میں. جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار، ہمیشگی کی جنتیں. جنات عدن، عدن کا معنی ہوتا ہے خلود، ہمیشگی کی جنتیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جنتیں ان کے لیے ہیں. یدخلونها، جن میں وہ داخل ہوں گے. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. لہم فیہا ما یشاؤون، ان جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان میں جو چاہیں گے ان کو ملے گا. کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ متقین کو، پرہیزگاروں کو بدلہ دیتا ہے. الذین، یہ متقین کون ہیں؟ تقوی والے، حرام سے گناہوں سے بچنے والے، ظاہر و باطن کی نجاست سے بچنے والے. کون ہیں یہ لوگ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں فرشتے موت کے وقت قبض کرتے ہیں تو وہ پاک ہوتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ شرک سے پاک ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں. امام البغوی کہتے ہیں مؤمنین طاہرین من الشرک، وہ مومن ہوتے ہیں اور شرک سے پاک ہوتے ہیں. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زاکیۃ افعالہم واقوالہم، ان کے اقوال اور افعال پاکیزہ ہوتے ہیں. ایسے لوگ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، فرشتے ان سے کہتے ہیں، ان کے لیے طوبہ ہیں، فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے نا اعمال، اس کے بدلے میں اب داخل ہو جاؤ جنت میں. معلوم ہوا کہ جنت بدلہ ہے انسان کے نیک اعمال کا. ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کی بدولت، ان اعمال کی بنا پر جو تم کرتے رہے. یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 30 سے 32 تک ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آخری بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں ان کے لیے پاکیزہ گھر بھی ہے. جو لوگ پاک حال میں دنیا سے جائیں ان کے لیے وہاں پر رہنے کے لیے پاکیزہ گھر ہیں. اللہ نے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے ایمان والے مردوں سے اور ایمان والی عورتوں سے. اللہ کا وعدہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. اور اسپیسیفکلی خصوصی طور پر اللہ نے عورتوں کو الگ سے بیان کیا، کہا کہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والے مردوں کے لیے اور ایمان والی عورتوں کے لیے. جنات، ایسی جنتوں کا، ایسے باغات کا، جنت کا معنی باغ ہوتا ہے، ایسے باغات کا تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یعنی زمین پر جن میں نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، وہ ان جنتوں میں، ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور پاکیزہ، عمدہ، اعلیٰ قسم کے گھر ان کے لیے ہوں گے جو پاک ہوں گے ہر قسم کی گندگی اور برائی سے. نہ ان گھروں کے اندر نجاست ہوگی، نہ ان گھروں کے اندر شور شرابہ ہوگا، نہ ان گھروں کے اندر ایسی کوئی لغو بات ہوگی جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو. جن میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی مردوں کے لیے اور شوہر ان کے لیے ہوں گے پاکیزہ. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، ایسی جنتوں میں جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، جس میں جانے والے ہمیشہ رہیں گے. ورضوان من اللہ اکبر، اور اس سے بڑھ کر اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. ان ساری نعمتوں پہ بڑی نعمت، اللہ ہمیشہ کے لیے ان سے راضی ہو جائے گا. یہی تو مقصود تھا نا ان کا. کلمہ پڑھا اسی لیے، نماز پڑھتے تھے اسی لیے، اللہ سے دعا کرتے تھے اسی لیے،
روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، دعائیں، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، لوگوں کے ساتھ اخلاق، احسان، کیا چاہتے تھے وہ لوگ؟ اللہ راضی ہو جائے۔ کہا جنتیں ملیں گی، باغات ملیں گے، اور ان سب سے بڑی بات کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور ان سب میں اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یقیناً یہ بہت عظیم الشان کامیابی ہے۔ کامیابی یہ نہیں کہ آدمی یہاں سب کو جمع کرے اور مر جائے اور اس کو لوگ دفن کر کے آ جائیں، پھر وارث لڑتے رہیں۔ ساری زندگی لگا دیا جمانے میں، کمانے میں، اور پھر چھوڑ کے چلا گیا۔ کیا ایسے انسان کو ہم عقل مند کہیں گے؟ نہیں۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے وارثوں کے لیے اگر چھوڑتا ہے تو اس سے زیادہ اپنے لیے آگے بھیجے۔ اگر وہ اپنے باہر چیزوں کو بہتر بناتا ہے تو اس سے زیادہ اپنے اندر، اپنے آپ کو، اپنے باطن کو اچھا بنائے، جس کے اقوال بھی اچھے ہوں، جس کے افعال بھی اچھے ہوں، اور بڑھ کر یہ کہ اس کے پاس ایک عمدہ عقیدہ، پاک عقیدہ ہو جو شرک سے، کفر سے، نفاق سے پاک ہو، اس کے اعمال ریاکاری سے، بدعات سے پاک ہو، وہ حلال کھاتا ہو، حرام سے، ناپاک سے بچتا ہو، اس کی زندگی میں ناپاکی نہ ہو، پاکیزگی اور اچھی اور عمدہ زندگی اس کی ہو، وہ اچھے حال میں دنیا سے جائے، پاک صاف دنیا سے جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی پاکیزہ جنت میں بسائے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیے، قرآن کریم میں طیب کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ استعمال کیا ہے، اقوال و افعال کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، اور انعام کے اعتبار سے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ جو کورس ہم کرنے والے ہیں اس میں ہم اسی تعلق سے دیکھیں گے کہ وہ جو پاکیزہ زندگی ہے جو آخرت میں ملنے والی ہے، وہ جو پاکیزہ گھر ہیں جو آخرت کے ہیں، وہ کن لوگوں کے لیے ہے، اور اس کے لیے ہم کو دنیا میں کس طرح سے پاک ہونا پڑے گا، کن کن چیزوں سے ہم کو متصف ہونا پڑے گا، کن صفات سے، اور کن بری صفات سے ہم کو پاک ہونا پڑے گا، تزکیہ نفس ہم کو کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ ہم آنے والے دروس میں اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ آنے والے درس میں ہم دیکھیں گے کہ نفس کو پاک کرنا کتنا ضروری ہے۔ پاک ہونے کے لیے، عمدہ بننے کے لیے، اچھا بننے کے لیے نفس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ تو آنے والے درس میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے تزکیہ نفس کے بارے میں دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو، آنے کو قبول فرمائیں، اور ہمیں مزید علم اور عمل کی دولت سے نوازے، اور عمدہ اور پاکیزہ زندگی جی کر اللہ کی پاکیزہ جنت میں جانے والا ہم سب کو بنائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔